طارق حبیب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے 48 گھنٹوں میں رپورٹ دینا تھی، ابھی تک سرکاری طور پر کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیں، جو وزیر اعظم کی طرف سے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس نے ابتدائی رپورٹ 48 گھنٹے میں دینی تھی، اور جو مکمل رپورٹ ہے، جامع رپورٹ ہے، وہ اس نے 5 دن میں جمع کرانی تھی۔ تو 48 گھنٹے کی میں جو اس نے رپورٹ دینی تھی، اس کے کچھ نکات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، کچھ پوائنٹس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں کمیٹی نے تمام تر ذمہ داری ہاسپٹل انتظامیہ پہ ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سامنے آئی ہیں کہ وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا، جو وہاں پہ ریسکیو اہلکار تھے انہوں نے یہ بتایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے 30 سے زائد افراد جو ہیں ان کے بیانات لیے ہیں، جن میں ای ڈی یعنی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، وہاں کا جو میڈیکل اسٹاف تھا وہ بھی شامل ہے، اور 18 گارڈز بھی شامل ہیں جو بچوں کے وارڈ پہ تعینات تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ بھی بند تھے، یعنی وہی پوائنٹس جو پہلے سامنے آ چکے ہیں، وہ کمیٹی نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں بھی، ابتدائی رپورٹ میں بھی وہی بتائے ہیں کہ جی یہ لوپ ہولز جو ہیں یہ وہاں پر موجود تھے۔ طارق حبیب صاحب، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ رپورٹنگ نہیں کرنے دے رہے، موبائل نہیں لے جانے دے رہے، آپ کو وہاں پہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے کوئی اس قسم کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں، اور صحافیوں کو، دیگر جو عام لوگ آ رہے ہیں انہیں، اور ایون یہ کہ جو سیاستدان آئے ہیں، ہم نے کئی سیاستدانوں کو دیکھا وہ بھی وہاں پر آئے تھے، انہیں بھی جو ہے وہ ایک مخصوص حد سے آگے نہیں جانے دیا جا رہا، وہاں جو ذمہ داران ہیں صرف وہ جا رہے تھے، اور اندر جو خاص طور پہ وارڈ کے اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ایک جو ہے وہ کمیٹی جو انکوائری کر رہی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن بالکل ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اس میں کوئی ایک بھی فائر ایکسپرٹ شامل نہیں ہے کہ جو تحقیق کر کے یہ بتا سکے کہ یہ آگ کیوں لگی تھی۔ یہ فیصلہ تو بعد میں کرنا ہے کہ کیسے لگی، کس چیز سے لگی، وہ ایکسپرٹ ہی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ابھی تک معاملہ یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں، جیسے آج پارلیمنٹ میں بھی، فلور آف دا ہاؤس میں بھی یہ بحث چلتی رہی، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، استعفیٰ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا استعفے اور اس طریقے کے جو سیاسی بیانات ہیں ان کے ذریعے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی پیمز ہاسپٹل تھا جس میں 1 مہینہ پہلے 6 جولائی کو بھی آگ لگی تھی۔ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے انتظامیہ سے کہ اس آگ کے بعد کیا انتظامات کیے گئے تھے، اس کے بعد کیا فیصلے کیے گئے تھے، فائر سیفٹی پروٹوکولز کے حوالے سے کیا ڈیسیجنز لیے گئے تھے؟ آج ایک ثانیہ ہوا ہے، اس ثانیے میں بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اسے بھی محض سیاسی بیانات کی نظر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ طارق حبیب صاحب، یہ بتا رہے ہیں کہ 3 بچے ایک یونٹ میں رکھنے کی پریکٹس ہے، سسٹمز کام نہیں کر رہے، اے سی نہیں کام کر رہے، اور بڑے سیویئرلی انڈر سٹافڈ ہیں ادارے۔ لیکن میں ایک سٹیٹ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، پمس کا پچھلے 3 سال کا جو بجٹ تھا 23 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ یہ پیسے اتنے ہیں تو اس کا کچھ ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ کہاں لگائے جا رہے ہیں سارے پیسے؟ دیکھیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ جی اگر کسی بھی مہذب معاشرے میں ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن مجھے وہ مہذب معاشرہ تو دکھا دیں کہ جس میں 15 بچے جل کے راکھ ہو جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ صرف آنیاں جانیاں دکھائی جا رہی ہوں۔ یہاں لاہور کا جو سروسز ہاسپٹل ہے اس میں 2012، 2020، 2022 3 دفعہ آگ لگ چکی ہے، وہاں پہ بھی 4 نومولود بچے جو ہے وہ جل گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، اور اس کے بعد دیگر مریض بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ یقینی طور پہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے ان سارے واقعات کی، چاہے سندھ میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کے پی کے میں ہو، بلوچستان میں ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرٹ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سارے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں 18 ماہ کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، حکومت آئیں بائیں شائع کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پیدا ہونے والے بچے جلا دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سچویشن پیدا کر دی گئی ہے، مائیں بچوں کو جنم دینے سے خوف کھائیں گی۔ مسئلہ یہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں، واقعات آگے بھی ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ
میرٹ پہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے وفاقی وزیر صاحب فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو ہٹاؤں گا, مجھے کسی ایم این اے کا فون نہ آئے. آپ ذرا پیمز کے ڈاکٹرز کی ہائرنگ تو دیکھ لیں, وہاں جا کے چیکنگ کروا لیں, انویسٹیگیشن کروا لیں کہ ڈاکٹرز کس طریقے سے ہائر کیے گئے ہیں. ہمارے وزیر صحت صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں, پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ مجھے کتنا پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب ہائرنگ چاہے وہ ڈاکٹرز کی ہو, پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہو, عام عملے کی ہو, سفارشوں کی بنیادوں پہ ہوگی تو یہ سانحات ہوتے ہیں.